بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ باسی کڑی میں ابال، یہ اس پروگرام کا موضوع ہے۔ اس میں آپ دو مختصر سی ویڈیوز دیکھیں گے۔ سابق صدر علوی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف اب جب کہ اقتدار کے ایوانوں سے نکالے جا چکے ہیں تو وہ عجیب و غریب بولیاں بول رہے ہیں، اللہ ہی جانے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو سب کچھ اچھا نظر آتا ہے اور جب باہر نکال دیے جاتے ہیں تو یہی اقتدار کے ایوان ان کو برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ دوسروں کو ہر وقت بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، یہ قوم گزشتہ 75 برسوں سے اس قدر بیوقوف بنائی جا چکی ہے کہ اب یہ کسی قسم کا چورن خریدنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ چونکہ آپ دونوں یعنی صدر علوی صاحب اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب آپ دونوں چلے ہوئے کارتوس ہیں، اس لیے خاموشی میں ہی عافیت سمجھیں۔ ناظرین، آپ خود یہ پروگرام دیکھ لیں اور فیصلہ کر لیں کہ کیا ان کو اب بولنا اچھا لگتا ہے۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اندر تو اب یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس کا ذکر کریں گے تو قانون آپ کے اوپر لگ جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ محمد علی جناح کے اقتباس کو اگر میں پڑھوں گا تو مجھے سزا نہیں ہوگی اور میرے اوپر FIR نہیں کٹے گا، کیونکہ جس کو انہوں نے کہی ہے یہ بات انہی کو میں بھی سنانا چاہتا ہوں۔ اور یہ محمد علی جناح صاحب نے آرمی اسٹاف کالج کوئٹہ میں 14 جون 1948 کو یہ بات کہی تھی۔ ذرا غور سے سنو اور میں انگریزی میں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا، جناح صاحب نے کہا کہ I want you to remember that the executive authority flows from the head of the government of Pakistan. کیا کہا؟ The executive authority flows from the head of the government of Pakistan. And therefore, any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive head. This is the legal position. Do not forget. سنیں غور سے، do not forget. اور اس میں برا مت مانے، ہر چیز کا آج کل برا مانا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے کہا do not forget that the armed forces are the servants of the people. It was قائد اعظم who said it. میرے اوپر مقدمہ نہیں کرنا۔ You do not make national policy. It was قائد اعظم who said it about SIFC. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. یہ کراچی کے سب سے بڑے وکیل اور ہندوستان پاکستان کے سب سے بڑے وکیل نے یہ بات کہی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں گے کہاں سے۔ اگر عمران خان صاحب نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو کہا ہے کہ پڑھو تو کیا غلط بات کی؟ کمیشن آپ کا بنایا ہوا، کمیشن گورنمنٹ کا بنایا ہوا، کمیشن بھٹو صاحب کا بنایا ہوا، اور ایک دیانتدار آدمی جیسے حمود الرحمان نے اس کمیشن کی روداد سنی اور رپورٹ لکھی۔ اور ایسے لوگ 15-20 لوگوں سے تو میں آج بھی واقف ہوں جو زندہ ہیں، جو گواہی دیں گے کہ ہم نے کمیشن میں کیا کہا، آج بھی زندہ ہیں اور گواہی دیں گے۔ اس سے قبل کہ ساری چیزوں کو دفنا دیا جائے وہ بھی موجود ہے جو گواہی دیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک دیانتدار جج تھے اور ان کے بیٹے اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جسٹس حمید الرحمان۔ ان کے بیٹے چیف جسٹس ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے آج۔ تو لہذا بڑی آتھینٹسٹی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ اور اگر عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو دیکھو اور پڑھو۔ تنخواہ میں 2013 میں ان کی گورنمنٹ نہیں بنتی تھی اگر ہم نہ مدد کرتے۔ اور ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ اچھا کہہ رہے مولانا فضل الرحمان میرے بہت اچھے دوست ہیں، آپ کا بہت اچھا دوست جو ہے نا آپ کی حکومت کو جعلی حکومت کہہ رہا ہے۔ بائی دا وے، میں ویسے ہی شیئرنگ دس فیکٹ، میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے اب تک یہ نام بتایا ہو، لیکن مولانا فضل الرحمان آپ کی پارٹی کے حوالے سے، آپ کی حکومت کے حوالے سے یہ فرما رہے ہیں جن کو آپ اپنا دوست کہہ رہے ہیں۔ ظاہر نقوی صاحب، بھائی آپ نے اتنی جائیدادیں بنائی تھی، آپ نے ابھی تک کوئی قوم کے سامنے لائے نا، کوئی مقدمہ چلنا چاہیے آپ پہ۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ نواز شریف صاحب مظاہر نقوی صاحب کو کہہ رہے ہیں اتنی جائیدادیں کہاں سے آئیں، تو آپ سے بھی تو میاں صاحب یہی سوال تھا، آپ سے بھی تو ایگزیکٹلی یہی سوال تھا کہ اتنی جائیدادیں کہاں سے آئیں، یہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کہاں سے آئے، یہی تو سوال کیا گیا تھا نا آپ سے۔
آپ کے سگے بھائی نے مجھے انٹرویو میں یہ تک نہیں وہ بتا سکے کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں. آج 2024 آ چکی ہے. 2017 میں یہ کیس چل رہا تھا, یہ پینما کا کیس. 2017 2018 میں یہ کیس چلتا رہا. آج 2024 میں آپ کا سگا بھائی وہ مجھے یہ نہیں بتا سکتا کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں. مجھے ذرا کوئی بتائے, میں پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے آپ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر چیز کی قیمت ہمارے دور میں جب تک میں وزیر اعظم تھا بالکل مناسب سطح پہ تھی. ڈالر بالکل 104 پہ رہا, پورے 4 سال 104 پہ رہا. کون سے والا نون لیگ کا دور بھائی, کیا ہو گیا؟ یہ ابھی آپ کے بھائی کے دور کے اندر 300 کراس کر چکا ہوا تھا ڈالر. وہ نون لیگ کا دور نہیں کہنا اسے. وہ اس وقت جو ملک کا وزیر اعظم تھا, جو ملک کا آپ کا وزیر اعظم تھا, وہ چیکو سلواکیہ سے آیا ہوا تھا. آپ ابھی تک ہمیں وہ 2013 14 15 16 بیچی جا رہے ہیں. بھائی 2024 آ گئی ہے, 10 سال ہو چکے ہیں اس بات کو. اس طرح تو پھر اگر آپ نے یہ کہنا تو پھر آ جائیں, پھر اجی پرویز مشرف کے دور میں جو ہے وہ ڈالر کتنے کا تھا, اس میں تو 100 سے بھی کم کا تھا. اب ہم اس کو بیچی جائیں بیٹھ کے. تو اس دور میں تو کاف لیگ کی حکومت تھی, تو کاف لیگ کو لے آئیں. مشرف صاحب کے دور میں کس کی حکومت تھی؟ کاف لیگ کی تھی نا. ان کو لے آتے ہیں, پھر ان کو لانے سے ڈالر 60 روپے کا ہو جائے گا. جڑا آج کل 280 کا بکتا ہے وہ 60 کا ہو جائے گا. پھر یہی ہو سکتا ہے. نہ کریں نا, اس طرح نہ کریں. کتنی دیر تک بیچنا ہے اس بات کو؟ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک ہے, آڈیو لیک, اور میں اس کو میرے پاس محفوظ ہے وہ, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو لانا ہے, نواز شریف کو اور مریم کو ہم نے جیل میں رکھنا ہے اور اس کو لانا ہے. اس آڈیو کا فورینسک کروائیں. اپنے پاس کیا کر رہی ہے آپ اس کو روزانہ رات کو سنتے تو نہیں ہوں گے نا, اس کو بیٹھ کے اس کا فورینسک کروائیں. کہ اگر یہ ایسی کنسپریسی تھی اور آپ کے اگینسٹ یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. اور اگر ایک سابق چیف جسٹس نے سب کچھ کیا ہے تو وہ اکیلا تو نہیں ہوگا نا, اس کے تانے بانے کہیں پہ مل رہے ہوں گے. بڑے سے پکڑ لے سب کو. شہباز شریف سے پوچھ لیجیے گا پکڑنا ہے کہ نہیں پکڑنا, بھائی سے پوچھ لیجیے گا. آپ ووٹ دیتے وقت کیا یہ سوچتے ہیں کہ نواز شریف کی کارکردگی کیا تھی؟ بالکل میں دل کی بات کر رہا ہوں, مجھے گلا قوم سے بھی ہے. اور پھر ایک وزیر اعظم کو جھوٹے کیس میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں فارغ کر دیا جاتا ہے اور قوم خاموش بیٹھی رہے. میرا بھائی ابھی تو وزیر اعظم فارغ ہوا ایسے نا. عمران خان بھی وزیر اعظم کے طور پہ فارغ ہوا, لیکن وہ نکل گیا عوام کے اندر. یہ فرق ہے نا, وہ نکل گیا, اس نے جھوٹا سچا جو بھی بیچا وہ نکل گیا عوام کے اندر. اس نے جا کے عوام کے ساتھ نے آپ کو کنیکٹ کیا. آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جب جیل ہوتی ہے آپ ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں. اب لندن میں بیٹھ کے پاکستان کی سیاست کس طرح ہو سکتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا, یہ آپ نہیں سمجھتے. اور اب آپ یہ 2 دفعہ یہ کر چکے ہیں, 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں, 2 دفعہ ملک سے باہر بھاگ چکے ہیں.